بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ آیات ہیں سورہ مریم کی 58 نمبر آیت، جس کے محمد حنیف صاحب نہ صرف انکاری ہیں بلکہ تعریف کرنے والے ہیں اور اس کی تہیہ اڑانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آئیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کے ہونے کی نشانیاں، اس کے علم کی نشانیاں اور اس کے وعدوں کے پورا ہونے کی نشانیاں، جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے، تو سارے انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ ایسے موقع کے اوپر وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، دڑام سے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ محمد حنیف صاحب کو کہاں دھوکہ لگا ہے۔ یہ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یعنی اس انداز سے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ابھی یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں، پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ واپس لائے گا۔ تو دیکھیے، اس آیت کو عبداللہ بن سبا نے بھی استعمال کیا، مختلف طریقے سے اس کا مذاق اڑایا، اور اس آیت کو دلیل بنایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ واپس لائے گا، تو دوبارہ واپس لانے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ دوبارہ دنیا میں زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کو اس نے دلیل بنایا تھا، قرآن کا انکار کر دیا، عقیدے کی بربادی لے آیا، اور محمد حنیف نے اس آیت کا اس طریقے سے یعنی اس واقعے کا اس انداز سے انکار کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کر رہے تھے تو وہی ساری باتیں تو یاد آ رہی تھی کہ اللہ نے اس وقت وعدہ کیا تھا، جب اس وقت کسی کو کہا جائے کہ ایک وقت آئے گا مکہ فتح کریں گے تو لوگ ہنس پڑے ہیں، عام لوگ جو ہے پبلک کے، یہ دیکھو یہ بڑے بڑے سردار، ان کی سرداری، یہ قریش کی طاقت، اور یہاں ان کو رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک وقت آئے گا ہم اس کو فتح کر لیں گے۔ تو وہ ہنس پڑتے، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاں، ایمان کی بات اور ایمانداروں کا ایمان بڑھا، ان کو تو حوصلہ ملا، تو لیکن کوئی اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو اللہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، اور وہی دعائیں ہیں جو آج وہاں عمرے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، اس کے اوپر چل کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وعدہ کیا تھا؟ ہم تمہیں انقریب واپس لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اکیلے دشمنوں کو مار بگایا۔ تو اس میں وہ بھی ہے کہ سب کچھ میرے مالک نے کیا ہے، وہ اگر میرا ساتھ نہ دیتا تو یہ کبھی ممکن نہیں تھا کہ یہ مکہ فتح ہوتا۔ تو اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، نیچے گردن جس طرح جھکا جا رہا ہے انسان سجدے والے انداز میں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ ہوتا ہے وہ وقت جب اللہ کا وعدہ پورا ہو، یہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کی بات سچی ثابت ہوگی، واقعی وہ بڑی قدرت والا رب ہے، سچا رب ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر نبی یہی بات کیا کرتے تھے، ہر نبی یہی بات، یہی انداز تھا ان کا۔ تو
یہاں جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے انداز اختیار کیا ہے انبیاء کی اسی سنت کے مطابق، اور پوری طرح یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب وہ سٹوری اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور ایسے اللہ کے وعدے سچے ہو گئے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام دھڑام سے سجدے میں گرے ہیں، اور ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام گرے ہیں، پیچھے والدین یعنی بیٹھے ہوئے تھے، ماں باپ گرے ہیں اس اللہ کے سامنے، اور سامنے بھائی تھے انہوں نے بھی اللہ کو سجدہ کیا، شکر گزاری کا یہ سجدہ تھا، اور پورا خاندان وخروا لہ سجدا جس انداز سے وہاں کہا گیا۔ ذرا سا بھی یقین کیجئے قرآن کی روانی کو سمجھنے والا اور عربی ادب سے جو واقف ہے یا ایمان جس کے اندر ہے، وہ پوری طرح محسوس کرتا ہے کہ وہاں ماحول موقع خالص اللہ کو سجدہ کرنے کا تھا، اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اصل میں پھر ایسے لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہو، بیماری ہو، مرض ہو، روگ ہو، اور ان کے دماغ کے اندر شرک ہو، اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، بالکل ابلیس کی طرح، جس طرح ابلیس کا اندر باہر لے آئے، وہاں جو سجدے والا کا معاملہ ہے، یعنی وہ تو اللہ کو سب کچھ پہلے پتا تھا کہ فرشتے کس طرح حکم مانتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، معاملہ ابلیس کا تھا، ابلیس کے اندر کو باہر لانا تھا اور اس کو راندہ درگاہ کرنا تھا، اور اس کے کفر و شرک کو کان من الجن، جس طرح اللہ نے کہا جنوں میں تھے، اس لیے اللہ کے حکم سے نکل گیا، تو وہ تو وہاں پکڑا گیا، وہاں تو پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ایسے ایسے انداز ہیں کہ ابلیس کو پھر اللہ ہی کے اوپر غصہ آیا، کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس طرح میں بھی ان کو گمراہ کروں گا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر باہر لے آیا، جو وہ باہر آتے ہوئے اس کو نہیں لانا چاہ رہا تھا۔ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے، محمد حنیف کا اندر باہر آ گیا، اور جن لوگوں کے ذریعے آیا ہے، جن لوگوں نے اس کو پکڑا ہے، ان کے ساتھ وہ دشمن بن گیا کہ ان کی وجہ سے میری ساری چودراہٹ اور میری ساری علمیت زیرو پر چلی گئی، اور انہوں نے پرچے اڑا دیے اس کے، اور ایک امام کو جو امیر کو اب مقتدی بننے کے لائق بھی نہیں رہا ہے، یہ ثابت کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہمارے اوپر ناراض ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ غصے ہوتا ہے، اور کبھی مرتد کہتا ہے، کبھی باغی کہتا ہے، کبھی انتشاری کہتا ہے، کبھی کہتا ہے خبردار ان سے بات نہ کرنا، اس طریقے سے کہتا ہے۔ اس کو غصہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اس کا اندر باہر آ گیا ہے، پہچان گئے لوگ اس کے اس چہرے کو، مکروہ چہرے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے کہ اس کمینی خصلت آدمی نے، انتہائی کمینہ آدمی ہے، یقین کیجیے کمینگی پر اتر آیا ہے، حالانکہ ذرا سے بھی کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایمان کی کوئی رمق ہو اس کے اندر، تو وہ آرام سے سمجھانے والے انداز سے یا بات چیت کرنے والے انداز سے بات چیت کرتا، لوگوں کو بھی کہتا بات چیت کرو بھائی ان سے، ہمارے بھائی ہیں، اور بڑی ایک لمبے عرصے کی رفاقت تھی، لیکن صرف اس نے اپنی انا کی وجہ سے ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا، صرف اپنی ناک کو آگے رکھنے کے لیے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، بالکل ابلیس کا کردار ادا کیا ہے اس نے۔ بہرحال جو ابلیس کا انجام ہوگا ان کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخلص بھائیوں کو بچا لے اس کی جال سے۔ باقی ان آیات کو دوبارہ سنیں میرے پیارے بھائیوں، سورہ مریم کی جو 56 نمبر آیت سے لے کر 60 نمبر آیت تک یہ مضمون ہے، اور 58 نمبر آیت کے اندر اس سجدے کا ذکر ہے جو سارے انبیاء کیا کرتے ہیں۔ اس میں ایک اصولی بات بیان ہوئی ہے، سارے انبیاء کا ذکر ہے، یاد رکھیں جو معاملات سارے انبیاء کے ہوتے ہیں وہ بنیادی دین کی بات ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ سارے انبیاء اس انداز سے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، اور اپنے اپنے دور میں وہ اسی طرح رہتے تھے، اسی چیز کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر ان کے بعد جو ناخلف پیدا ہوتے رہے ہیں، بعد والوں کا بھی ذکر ہے کہ بعد میں ناخلف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایمان کا زور ہوتا ہے انبیاء کے دور میں، اور بعد میں آہستہ آہستہ وہ جو چیز بدلی ہوتی رہتی ہے، اور پھر ناخلف پیدا ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس ایمان کو پھر شرک کے اندر بدلی کر دیتے ہیں، اور انہوں نے قدر نہیں کی ہوتی ایمان کی۔ اس چیز کا ذکر ہے۔ بالکل یہی اللہ کی سنت پوری ہوئی ہے اس دور کے اندر۔ ایمان خالص کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، شدت کے ساتھ اٹھی ہے، کفر پہ طاغوت کیا گیا ہے، شرک کا رد کیا گیا ہے، ہر طرف توحید کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور ان مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے جو اسلام کے اندر اپنے خود ساختہ اور ان کے گندے دماغ کے مطابق جو مشرکانہ نظریات بیچ میں شامل کر دیے تھے، ان صوفیوں نے خاص کر، یا ان بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، ان کے اکابرین نے، اس کو اللہ کے اس بندے نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے بالکل چھانٹ کے علیحدہ کر دیا، اور قرآن حدیث کو بالکل علیحدہ کر دیا، اور ان کے گندے نظریات کو علیحدہ کر دیا۔ ایمان خالص کے استول کے اندر، کے دوم کے اندر، پھر وفات ختم الرسل کے اندر، اور یہ مزار، یہ میلے کے اندر،
تو عذاب برزخ پمفلٹ کے اندر ایک ایک ان کے شرک اور کفر کے اوپر اس اللہ کے بندے نے انگلی رکھی اور اس کا کفر کیا، انکار کیا. تو اچھے خاصے لوگ یعنی اس بات کو سمجھنے والے اور ایک جماعت بن گئی، ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کر گئی، اور اس کے جو پہلے امیر بنائے گئے تھے وہ محمد حنیف کو بنایا گیا. اور کچھ عرصہ تو ظاہری بات ہے وہ ایک مومنٹم چل رہا تھا جماعت کا، دعوت کا، تو وہ چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے جو ان کے اندر کے وہ نظریات تھے وہ آہستہ آہستہ جماعت کے اندر، جب پہلے انہوں نے اپنی پوزیشن منوا لی، پھر ایک تفسیر بھی جلد اول لکھ دی، اور پھر آگے بڑھتے گئے، اور پھر ان کے اندر جب عقیدے کی خرابی 2017 کے اندر آئی تو اس ناخلف نے بالکل یہ ناخلف پیدا ہو گئے. اب جو محمد حنیف کی جو جماعت ہے بالکل ناخلف لوگ ہیں جو ایمان کے بعد آتے ہیں، ایمانداروں کی جماعت کے بعد جو آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ خرابی آتی ہے، اسی طرح ان کے اندر بھی خرابی ہے. ہمیشہ یہی ہوا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے. اللہ کے بندوں غور کرو، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کی بات کو مانو میرے پیارے بھائیوں، اور ان کی باتوں کو نہ مانو. یہ تمہیں شرک کے اندر انہوں نے مبتلا کر دیا ہے، اور شرک کا انجام بہت خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی فنا میں رکھے.